اداکارہ، تھیٹر ڈائریکٹر، سوشل ایکٹیوسٹ، حقوق نسواں کی آواز مدیحہ گوہر آج 62 برس کی عمر میں کینسر سے 3 سالہ جنگ ہار گئیں۔ ان کے آخری لمحات کیسے گزرے، وہ کیا سوچ رہی تھیں، ان کی زندگی اور فن کے ساتھی شاہد محمود نے بتایا۔ مدیحہ جو ہے وہ ایک شی واز اے وومن آف ناٹ اونلی آف سبسٹنس بٹ آف کمٹمنٹ آلسو۔ تو ان کی جو آبسیشن کی حد تک کمٹمنٹ تھی وہ تھی ایک سوشلی میننگ فل تھیٹر کے ساتھ۔ تو آخری دنوں میں بھی ہمارے ڈرامے ہوئے، ایک آزادی تھیٹر فیسٹیول تھا لاہور میں اور اس کے بعد اسلام آباد میں۔ تو اس کے بارے میں وہ بیماری کی حالت میں بھی اگر وہ ڈائریکٹلی ریہرسل کو سپروائز نہیں کر سکتی تھی تو وہ آواز سن کے بتا دیتی تھی کہ کون سا ایکٹر ریہرسل میں ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں۔ تو ہم 20 اور 21 اپریل کو اسلام آباد سے جب PNCA میں اجوکا کے 2 ڈرامے کر کے آئے تو یہ پھر انہوں نے اس کی رپورٹ لی، پوچھا، اس کی اخباروں میں دیکھی اس کی کوریج اور اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ تو یہی ان کی ایک سمجھ لیجیے آخری دور میں ان کی جو گفتگو تھی اور جو ان کا کنسرن تھا۔ پھر یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں ایک ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے اور جس طرح سے اب ایک انسانی حقوق کے جو سرگرم کارکن ہیں وہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ان کو کافی کنسرن تھا جو اخباروں میں خبریں دیکھتی تھی۔ تو ان کا یہی ان کی ساری زندگی کی اسٹرگل تھی، ٹالرنس، پیس اور سوشل جسٹس۔ ویسے مدیحہ کا جو اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور فیملی وہ بہت ہی ذرا ہٹ کے اسے کہنا چاہیے۔ ان کی والدہ ختیجہ گوہر ناول نگار تھیں۔ آج میں عارف وقار کا مضمون پڑھ رہا تھا BBC پہ، ان کا دی کمنگ سیزنز ییلڈ ان کا ناول تھا جو امیدوں کی فصل کے نام سے جس کا اردو ترجمہ ہوا تھا۔ ان کی جو چھوٹی بہن ہے فریال، وہ تو اقوام متحدہ کی گڈ ول ایمبیسڈر ہیں اور اویئرنیس کیمپینر ہیں، مستقل کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں۔ ایکسلنٹ رائٹر، ایکسلنٹ ایکٹر۔ اچھا، مدیحہ نے کنیٹ کالج کی گریجویٹ تھیں 76 میں، گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی لٹریچر میں ماسٹرز کیا، پھر لندن یونیورسٹی سے تھیٹر آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ 70s میں وہ تھیٹر میں کام کرتی رہی، انفیکٹ کنیٹ کالج سے ہی انہوں نے شروع کر دیا تھا سلسلہ۔ اس زمانے میں سرمد صہبائی نے ایک تھیٹر ڈرامہ لکھا تھا بھانڈے، اور وہ خاصا جو ہے اس زمانے کا ایک پاپولر تھا۔ تو اس میں مدیحہ نے ظاہر ہے کہ اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ تو محمد نثار حسین نے وہاں سے کہا کہ جو کہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ، ون آف دا آؤٹ اسٹینڈنگ ڈائریکٹر آف PTV لاہور، ان کی نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا کہ تم آ جاؤ، میری ایک سیریل ہے دستک نہ دو، اس میں کام کر لو۔ تو مدیحہ نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں۔ پھر MNH کے ساتھ، محمد نثار حسین کے ساتھ وہ کئی ڈراموں میں کام کیا۔ پھر PTV کی ایک پہلی فیچر فلم بنی تھی نور باف، اس میں بھی مدیحہ نے کام کیا ہے۔ اشفاق احمد صاحب نے اس کا اسکرپٹ لکھا تھا۔ اچھا، پھر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ جنرل ضیاء کا دور آ گیا، تو آہستہ آہستہ وہ جو 70s کی آزادی تھی PTV کی، وہ مختلف کھالیں پہنتی اتنی تنگ ہو گئی کہ ظاہر مدیحہ جیسی خواتین کو بھی تنگ تو وہاں ہونا تھا۔ تو اسی زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو کہ اسلم اظہر صاحب اور ثانیہ سعید کے والد منصور سعید، انہوں نے کراچی پہ ایک نظریاتی قسم کے دستک تھیٹر کی بنیاد رکھی تھی، جو بریخت کے ڈرامے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے، جس میں سے ایک گلیلیو دیکھنے کا میں بھی سزاوار ہوں۔ کیا پروڈکشنز، گرینڈ پروڈکشنز ہوتی تھیں، مطلب نام جنرل ضیاء کا نہیں ہوتا تھا لیکن سارے سمبلزم میں سمجھ آ جاتی تھی، سب کو سمجھ میں آتی تھی، مزدور کو بھی کسان کو۔ یہ ادھر اور اس طرف یہ شاہد محمود ندیم اور مدیحہ نے کہا کہ جی ہم جو مقامی مسائل ہیں، ویسٹرن چونکہ ایجوکیشن تھی ان کی، تو ویسٹرن ٹریڈیشن آف ڈرامہ اور دیسی نوٹنکی اور سوانگ، ان کو ہم اس کے فیوژن کا انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا ترجمہ کیا۔ برصغیر کی عوامی تھیٹر کی روایت سے انہوں نے
ایک چیز نکالی اور اس چیز کا نام تھا اجوکا. اچھا اجوکا کا مقصد کیا تھا؟ ایک میں بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا مدیحہ گوہر صاحبہ کا, اور یقیناً اچھا ایک بات بتاؤ, ان کے دوست کو کہتے تھے میڈ گوہر, اور تھی ملنگ, اور مطلب یہ, اور ان کے ساتھ مطلب ان کی ہی ایک طرح سے کیٹیگری میں ڈالوں گا آسمہ جہانگیر صاحبہ کو. یہ وہ لوگ تھیں جنہوں نے, وہ خواتین تھیں جنہوں نے ایک اندھیری رات میں دیے جلائے رکھے, ٹھیک ہے, اور ایک دیے کا نام تھا اجوکا تھیٹر. اور اجوکا کے پیچھے مقصد کیا تھا آپ مدیحہ صاحبہ کی زبانی؟ جو مقصد ہے اجوکا تھیٹر کا وہ یہی ہے کہ ہم جو ہمارے سماجی مسائل ہیں ان پہ کامنٹ کریں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں, جو بھی ہے, چاہے عورتوں پہ ظلم ہے یا اقلیتوں کے ساتھ, مائنورٹیز کے ساتھ اگر کوئی پرابلمز ہو رہے ہیں, یا جو ہمارے کچھ قوانین ایسے بنائے گئے سو کالڈ جو اسلامائزیشن ضیاء الحق نے کی, اس کے خلاف کافی ہمارا ایک اسٹرگل رہی ہے. تو اور بہت سے ایسے, اور سب سے بڑا جو میں سمجھتی ہوں ہمارا تقریباً 30 سال سے اسٹرگل رہی ہے وہ فنڈامنٹلزم کے خلاف رہی ہے, پاکستان میں بھی اور پورے ریجن میں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور جتنا اس کو ایکسپوز کیا جائے کہ کس طرح مذہب کو استعمال کر کے جو ہے نفرت اور تشدد کا ایک گھناؤنا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے, اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ خاصا بھیانک ہوتا ہے, جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس تمام ایریا میں, اور ابھی تک ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اچھا ایک ہلکی چھوٹی سی میں کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو یہ بھانڈے کے بعد جب محمد نثار حسین نے جو کہا تھا, پہلے جو ان کو ملی تھی 7 ایپیسوڈ کا سیریل تھا کبھی, جو دستک نہ دو کا جو مسئلہ ہوا تھا کہ ان کو لیڈ کی آفر ضرور ہوئی تھی. اس وقت یہ کر رہے تھے فرسٹ, یہ BA کے امتحانات کے لیے تیار ہو رہی تھی, اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ رات کو جا کے شوٹنگ کریں, اور ان دنوں PTV میں رات کو ہی شوٹنگ ہو رہی تھی, تو ان کو انکار کرنا پڑا. لیکن کانفیڈنس بوسٹر بڑا تھا, ویسے بھی کانفیڈنس کی کبھی کوئی کمی نہیں تھی, آپ کو پتہ ہے. میں کچھ واقعات ان کے بتاؤں گا جو میں نے خود. اچھا چلے, مطلب یہ جو ایک سبق جو میں دیکھا ہے نا یہاں پر, اب دیکھیں اجوکا ایک تو کیونکہ جیسے آپ نے ابھی بیان کیا ضیاء الحق کا دور تھا, PTV پہ جگہ نہیں مل رہی تھی. اچھا لیکن جو کنونشنل تھیٹر اسٹیبلشمنٹ تھی نا, ان کے ساتھ بھی آخرکار نہیں بنی. محمد نثار حسین کے ساتھ بھی ان کی تھوڑی سی پھر ریلیشن شپ وہ نہیں رہی جو شروع میں تھی, اور فریال گوہر نے ہی ان کا ایک انٹرویو کیا تھا 1984 میں, تو ان سے پوچھا کہ جی مطلب اب کیا ہوا, آپ کی وہ ریلیشن شپ نہیں ہوتی کہ جی کچھ لوگ خوشامد کر کے آگے بڑھتے ہیں, میں یہ نہیں کر سکتی. تو اس حد تک کہ اجوکا پہ بھی بہت اسٹرگل کرنی پڑی, کچھ وقت تک تو اپنی والدہ صاحبہ کے گارڈن کو ہی تھیٹر میں کنورٹ کر دیا تھا. یہ بھی ہوا تھا. بلکہ یہ بھی کہہ رہی تھی اگر کوئی بھی نہ دیکھنے آئے نا تو مجھے اگر تھیٹر کرنا ہے نا تو میں اکیلے, یہ وہی, اس لیے کہ وہ تھیٹر کی کلاسوں میں جو بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے there is no audience, کہ تین چیزیں چاہیے تھیٹر کے لیے. زمین جس پہ آپ پیر رکھ سکیں, کیریکٹر جس کا جو آپ نبھا سکیں, اور ایک آڈینس. وہ آپ خود بھی ہو سکتے ہیں, ایگزیکٹلی آڈینس آف ون بھی ہو سکتے. تو یہ اس سانچے میں ڈھلی تھی. برقع ویگنزا ان کا بہت ہی زبردست قسم کا تھا. اچھا اس پہ کنٹروورسی بھی بہت ہوئی, پھر ایک بریف پیریڈ کے لیے پابندی بھی لگی تھی, اور پھر اس کا انگریزی ترجمہ کر کے باقی دنیا میں پھیلا دیا گیا. اچھا وہ برقع ویگنزا بیسیکلی کیا تھا کہ جی جو آپ پردے کی آڑ میں جو آپ چھپا رہے ہیں لیکن اصل میں آپ جو کر رہے ہیں سارا اس پہ ایک طنز تھا. میں نے یہ پرفارمنس دیکھی, آج بھی کتنا اپلائی کرتا ہے, آج تو زیادہ اپلائی کرتا ہے. میں نے یہ پرفارمنس دیکھی PNCA کا جو تھیٹر ہے اسلام آباد میں, وہاں پہ. اچھا کھچا کھچ تھیٹر بھرا ہوا نا, تو ایک صاحب آ گئے اور ان کو سیٹ نہیں ملی. اچھا وہ پیچھے جگہ تھی لیکن وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, تو یہ جو ہیں آ گئیں میڈ گوہر کہ جی آپ تشریف رکھیں, پرفارمنس شروع ہونے والی. اس نے کہا جی میں ڈپٹی کمشنر ہوں, تو وہ آگے کہنے آگے واگے کیا ہوتا ہے بھائی, پیچھے بیٹھ. یہ ایٹیٹیوڈ, تو یہ نہیں سر پلیز سر آپ آگے بیٹھ. اچھا پھر ایک میں نے ان کی پرفارمنس دیکھی تھی یہاں ناپا میں 2 سال پہلے, وہ شاید محمود ندیم اور ان کا بڑا گرینڈ شو تھا, دارا شکو, یعنی لبرل دارا شکو
اور اورنگزیب کی بنیاد پرستی اور ان کا ٹکراؤ, ارے یار, اور بیچ میں جو ہے وہ سرمد. اچھا جی 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 جی, ایک جو امیزنگ, ہاں امیزنگ, پورا ایک کلرفل پرفارمنس جو ہے. تو مجھے بار بار آج جب میں یہ خبر سن رہا تھا نا, وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ نظر آ اس رہا ہے. کے فلیشز چل رہے تھے نا, اتنے کلرز تھے اس پہ. ہائے آپ کہاں سے دیکھیں گے یہ کلرز؟ اور 2008 میں جب ممبئی اٹیکس ہوئے تھے تو شی واز دیئر ود ہر ٹروپ ان انڈیا, کیونکہ ان کے خاصے ڈرامے وہاں پر بھی اتنا تھیٹر مقبول ہے انڈیا میں, یہ اکثر ٹروپیں لے کر جاتی تھی. تو اس وقت بات ہوئی کہ بہت زیادہ کشیدگی ہو گئی تھی, لیکن وہاں پر ان کا ڈرامہ ہوا اور وہ مسلسل چلتا رہا, پہلے بھی چلتا رہا, آگے بھی چلتا رہا. تو وہاں پر بھی آپ نے جو انٹرویو بھی دکھایا دوردرشن کا, تو وہاں پہ خاصی انڈیا میں ان کو ایک رسپیکٹ بھی ملی, اور ساتھ ہی بہت سے ان کے ڈراماز کے جو ڈائریکٹر تھے تھیٹر کے, وہ زیادہ تر انڈین تھے. برکا ویگنزا کا جو, تو وہ اس طرح سے مطلب وہاں پر آج انڈیا میں بھی بہت زیادہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ جو جانرا تھا نا فوک اور ویسٹرن ٹریڈیشنوں کو ملانے کا, بالکل انڈیا میں تو تھا ہی, پھر نیپال اور باقی سری لنکا وغیرہ میں بھی. اگر ہم ایک سبق سیکھیں مختصر طور پہ کہ اظہار رائے کو آپ روک نہیں سکتے ایونچولی. آپ اگر ایک ایونیو کو بلاک کرو گے نا یار, پانی کی طرح وہ کہیں اور سے آ جائے گا. روک نہیں سکتے, روک نہیں سکتے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے سنا کہ مدیہ گوہر جو ہیں انہوں نے پوری زندگی اس پہ گزاری کہ کس طرح اپنا مافیوز ضمیر اور ضمیر اس کو آگے بڑھایا جائے, نو میٹر کہ کیا پابندیاں ہوتی ہیں کیا نہیں. رپورٹرز, اتفاق سے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم ہے, اس کی رپورٹ میرے سامنے ہے 2018 کی جو ہے, اس میں 2017 کو کور کیا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ دنیا کے 180 ممالک میں جو صحافت کی صورتحال ہے اس کا احاطہ کیا گیا ہے. حسب توقع شمالی کوریا 180ویں نمبر پہ ہے, اور اس کا ہمسایہ جو چین ہے وہ 176ویں نمبر پہ ہے. پاکستان کا شمار جو ہے, یعنی نمبر 1 تو بڑے لوگ چھوڑے کا مین جو یہ تھا کہ ٹرمپ, پوٹن اور چائنا, وہ تو ظاہر ہے ہائی لائٹ تھا. پاکستان کا جو شمار ہوا ہے اس بار وہ 139ویں نمبر پہ, غالباً پچھلے سال بھی اسی نمبر پہ یہ ٹکا ہوا تھا. اور مودی صاحب کا جو انڈیا ہے وہ 138ویں نمبر پہ ہے صحافت کی آزادی کے حساب سے, بالکل. انڈیا از ڈاؤن 2 نمبرز. اچھا, پاکستان کا اگر میں سیکشن دیکھوں تو اس میں جو ہمارے مطلب کی چیزیں ہیں اس میں ہائی لائٹس یہ ہیں کہ جو پاکستانی نیوز رومز ہیں رپورٹ کے مطابق, ان میں سیلف سینسرشپ میں مقابلتاً اضافہ ہوا ہے. میڈیا کی آزادی کا جو بین الاقوامی اشاریہ ہے اس کے مطابق اگرچہ پاکستانی میڈیا خاصا متحرک اور فعال ہے, مگر اسے انتہا پسند گروہوں, مذہبی تنظیموں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے دباؤ کا سامنا. اچھا, یہ ہمارے لیے کوئی خبر نہیں ہے, اولڈ نیوز پچھلے سال میں اسی رپورٹ میں ہر سال چلا سکتے, کیونکہ آج آئی ہے جو اگلے سال کی رپورٹ ہوگی اس میں خاصی چیزیں آ جائیں گی. اگلے سال کی رپورٹ بھی میں یہی پڑھ رہا ہوں. نہیں آپ اس میں ایڈوانس میں پڑھ رہا ہوں. یہ پچھلے اگلے 10 سالوں کی رپورٹ ہے. اگلے سال ذرا خاصی مثالیں دے کے واضح ہوگی باہر. اچھا, رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 برس کے مقابلے میں صحافیوں پہ حملے, پاکستانی صحافیوں پہ حملے نسبتاً کم ہوئے ہیں, مگر حملے جاری ہیں. پھر انہوں نے جو تازہ ترین جو مثال دی ہے وہ ہے پشتون تحفظ تحریک. اس کے معاملے پہ میڈیا میں سینسرشپ بڑھی ہے, اللہ جانے یہ سیلف سینسرشپ ہے یا دوسری والی ہے, اور بقول رپورٹ صحافیوں کے لیے آزادانہ اظہار رائے مشکل ہوا ہے اس دن میں. جی کچھ اور مزید ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک بات سے تھوڑی سی خوشی تو نہیں لیکن ہلکی پھلکی سی تسلی ہوتی ہے کہ پوری دنیا ہی ڈاؤن جا رہی ہے اس معاملے میں. ہاں مطلب آپ دیکھیں کہ یو ایس اب 45 پر ہے, 2 پوائنٹس نیچے آیا ہے. اچھا, اور وہ کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب نے تو ڈائریکٹلی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو صحافی ہیں یہ ملک دشمن ہیں,
देखिए enemies of the people जो एक by the way जो जोसेफ स्टालिन का जुमला था, ट्रम्प साहब की तो ख्वाहिश थी कि अमेरिका 180वें नंबर पे आ जाए। हाँ लेकिन अभी टाइम वक्त है, थोड़ा सर भी सबर, अगले साल की रिपोर्ट में अगेन इस पे बात करेंगे। फिलीपींस में तो चलो वो तो दुतेर्ते साहब ने तो कहा है कि जी आपको मरवाया भी जा सकता है सहाफियों को, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जो मतलब जो हमारे जो कोट एंड कोट पढ़े लिखे मुल्क हैं, चेक रिपब्लिक के जो साबिक वजीर आजम थे शायद, उन्होंने एक फेक क्लैशनकोव लेकर आए किधर, आई थिंक पार्लियामेंट में शायद, हाँ नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फेक क्लैशनकोव उनका लिखा हुआ था सहाफियों के लिए। 11 पॉइंट डाउन गए हैं शायद इसीलिए, ठीक है ना। और मतलब और भी बहुत है, माल्टा में रशिया का तो चलो बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इंडिया का भी 2 लेवल्स डाउन टू 138, और ये मेरा ख्याल है कि कमी ऐसी लिस्टें हैं जिसमें अब पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल आगे पीछे ही होते हैं। सिर्फ मुझे ये लगता है कि बहैसियत सहाफ़ी जो है वक्त कभी भी आसान नहीं रहा। इस रिपोर्ट में जो अच्छी चीज़ है कि पूरे रीजन में पाकिस्तानी सहाफ़त के बारे में कहा गया कि वो निस्बतन तमाम मुल्कों से वाइब्रेंट है। लेकिन अब देखें, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कोई आज से नहीं है, जनरल ज़िया के ज़माने से हमें जो है यूं करके निकलना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी इस रिपोर्ट में मुझे, वो है चाइना के बारे में। मतलब चाइना के बारे में सबको पता है कि वहाँ सेंसरशिप वगैरह की क्या सूरत है। वो जो मॉडल है चाइना का अब वो फैल रहा है एशिया पैसिफिक के जो रीजन है उसमें, बिलखुसूस कंबोडिया और वियतनाम और बाकी जो हैं, कि वो कह रहे हैं कि भाई ये ज़्यादा सेट है, इस मॉडल को अप्लाई किया जाए। तो चीन के तो भाई बहुत सारे हमसाए हैं और सोबत का असर तो है। तो सर चीन की नहीं है ना, ट्रम्प, चीन और रशिया तीनों जो बड़े। देखिए सर आपने कहा ना वाइब्रेंट मीडिया है, हाँ वाइब्रेंट मीडिया ने फोन वैसे होता है ना वाइब्रेट मोड, आवाज नहीं निकलती, टू नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी घी निकलती है। सहाफी का फोन जो है वो वाइब्रेंट हो जाता है सर। सर अब हम सब वाइब्रेट मोड पर नहीं है, शुक्र करें कि एयरप्लेन मोड पर नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इसी बात पर एक ब्रेक ले लें। अच्छा, तुम्हारा ही जुमला है यार, मैं दरखास्त ही कर सकता हूँ कि रिमोट को इज्जत दो वाला जो है कि कम से कम जो है। जी सर, एक ब्रेक और आप ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। गुज़िश्ता साल नवंबर में जो फैज़ाबाद पर तहरीक लब्बैक का धरना हुआ और फिर जिस तरह मुआहिदा करके उसको ख़त्म किया गया और रियासत ने सरेंडर किया, वो मसला अब तक आला अदालतों में चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों में समाअत हुई इस केस की। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खासे बरहम हुए क्योंकि वो ये रिपोर्ट मांग रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसी से, ख़ुसूसन ISI से, कि बताया जाए कि उनको कहाँ से उनको फूड मिला, कहाँ से उनको सपोर्ट मिली, कैसे वो रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक रिमार्क है जिससे उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुस्तकिल खौफ की फ़िज़ा में जीने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं। और उसके साथ ही उन्होंने कहा जबकि वो लोग जो कि तोड़ फोड़ करते हैं, आइन को पामाल करते हैं और लोगों का आवाम की राहें रोकते हैं और ऑन ड्यूटी पुलिस वालों की आंखें भी फोड़ते हैं, वो आज़ाद घूम रहे हैं और उनको रोका नहीं जा रहा। बिल्कुल इसी मौके पर काजी फ़ाइज़ ईसा ये भी डिप्टी अटॉर्नी जनरल से बात पूछा कि आप बताएं कि कौन चला रहे हैं, बिल्कुल कौन चला रहे हैं मुल्क। और ये उनसे पूछा कि यार तो फिर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग हैं इस मुल्क में जो जिन पर कानून अप्लाई ही नहीं होता। मतलब ज़ाहिर इशारा डायरेक्टर वज़ारत दिफा कर्नल फलक नाज दोनों खड़े हुए थे, तो दोनों से ही ये सवाल हो रहे थे। इसके अलावा जो है असल मसला ये नहीं था रिपोर्ट, असल मसला ये था कि पिछली जो रिपोर्ट है उस पे उन्होंने कहा कि जनाब ये तो कोई मामूली सहाफ़ी भी तैयार कर सकता है, तो इसमें आपने क्या तीर मारा प्रीमियर एजेंसी के तौर पे। तो आज उन्होंने समाज शुरू की, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट किधर है। तो बड़ा मज़ेदार जवाब आया, उन्होंने कहा जी सर अदालत ने तो हुक्म ही नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा कि जब भाई पहली रिपोर्ट पे अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, तो इसका कॉमन सेंस के हिसाब से इसका क्या मतलब है कि जो रिपोर्ट है वो पेश की जाए कि कौन लोग गाड़ियों को आग लगा रहे थे,
حکومت کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھی, تشدد کرنے والے کون تھے, سڑکیں کون بند کر رہے تھے, خود کو عاشقان رسول کہنے والے جو ہیں وہ دھرنے میں خود ہی یا کس چکر میں عدلیہ اور دیگر اداروں کے خلاف اخلاق باختہ زبان استعمال کر رہے تھے, اور کیا کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ بھی مذہب اسلام کی توہین ہے, یہ مذہب کو مسخ کرنے کی سازش ہے. کرنل صاحب نے جو ہے وہی ایک سٹینڈرڈ جواب دیا, ان سے اسپیسیفکلی جب کہا بھائی یہ بتائیے کہ کیسے سسٹین کیا, کون مالی معاونت کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی چونکہ یہ مذہبی جماعت کا دھرنا تھا لہٰذا اس کی زیر اثر مدارس نے مالی مدد کی. اللہ خیر صلی اللہ پہ بات کی. تو جسٹس عیسیٰ نے یہ بھی پوچھا کہ سر ہم کیا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یا ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں اس ملک میں, اور یہ بھی کہ یار مطلب اس ملک کے رہنے والوں کو باہر کے دشمنوں سے ڈر کم ہے, اپنے عوام اپنے ہی لوگوں اپنے اندر ہی رہنے والے لوگوں سے ڈر زیادہ. جیسے قاضی فائز عیسیٰ, مطلب اگر ان کی آپ تھوڑی سی پروفائل بھی دیکھ لیں, ان کے جو والد صاحب تھے وہ پہلے پرسن تھے بلوچستان سے جن کو بار ایٹ لاء ڈگری ملی, ٹھیک ہے. آل انڈیا مسلم لیگ بلوچستان میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کی, اور ایمرجنسی میں جب لگی 2007 میں تو جسٹس قاضی عیسیٰ فائز عیسیٰ ان میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں ان ججوں کے خلاف سامنے پیش نہیں ہوں. اچھا دو آج تھی اور پھر کوئٹہ اٹیک, ایک تو یہ تھا دھرنے پہ کہ کیا ہوا رپورٹ کا, دوسرے اطلاعات تک رسائی کے بارے میں بھی انہوں نے, اس لیے کہ ڈان کے اور جیو کے جو ہے وہ نمائندے جو ہیں موجود تھے, اور کچھ یہ شکایت تھی کہ دونوں چینلوں کو بالخصوص کینٹونمنٹس میں اور اخبارات کو جانے سے روکا جا رہا ہے. تو اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے کہا کہ بھائی آپ اطلاعات تک رسائی کا جو حق ہے, جو بنیادی آئینی حق ہے, اسے یقینی بنائیں. اخبارات اور ٹی وی چینلز پہ ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اچھا ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب, آپ ججوں کا اور مسلح افواج کا حلف نامہ ایک بار پھر پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہے, قانون کی کس شق کے تحت ڈان نیوز اور جیو کو ملک کے کچھ حصوں میں بلاک کیا گیا ہے. یہ ریمارکس ظاہر ہے کہ ڈان اور جیو کے نمائندے جو ہیں موجود تھے. وزارت دفاع کے نمائندے نے کہا جی سانو کی پتہ, ہنسی تو نہیں جانتے, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو پیمرا والا تھا انہوں نے کہا جی ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ علاقوں میں اور چھاونیوں میں جو ہے یہ نشریات نہیں آ رہی ہیں اور اخبار بھی نہیں آ رہے ہیں. تو اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بھائی اس معاملے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں, ہم کوئی کمیشن بنا دیں, کیا رہے ہیں آپ, دشمن سے لڑیے, بیرونی دشمن سے, اپنے لوگوں سے کیوں آپ. اچھا پیمرا سے ایک اور بھی سوال پوچھا گیا 92 چینل کے حوالے سے, انہوں نے پوچھا کہ جی آپ نے ان کے خلاف جو ہوا تھا نا فار وائلیٹنگ دی لاء, آپ نے کیا ایکشن لیا. تو حافظ ایسے رحمان نے سینئر کاؤنسلر, انہوں نے کہا کہ سر ہم نے سخت وارننگ دی ہے. اس پہ جسٹس نے کہا اچھا تو پھر تو بڑے کام پر ہوں گے. تو یہ بھی ہو رہا تھا. تو آپ بتا ایک جسٹس صاحب کی فرسٹریشن بھی بالکل اس پہ نظر آ رہی ہے, اور جائز فرسٹریشن ہے. آمین فیض آباد دھرنا یار جس طرح ہوا ہے اور کوئی جواب نہیں ہے, آرام سے پھر لاہور. جی ساتھ ہی پیرلل پروسیڈنگز ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی. جسٹس شوکت صدیقی نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا اور انہوں نے بھی کویشچن کیا کہ فوج نے کس طریقے سے بروکر کیا معاہدہ, بلکہ انہوں نے خاصے سخت ریمارکس بھی دیے. انہوں نے کہا کہ جی کون سے ملک میں فوج جو ہے وہ سیمنٹ اور ڈبل روٹیاں بناتی ہے پاکستان کے علاوہ. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہیں بتایا جائے کہ معاہدہ جس بات پر کورٹس بار بار اصرار کر رہی ہیں, کیونکہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو سب کی جو ہے آنکھیں, اور پھر جس طرح ہزار روپے دیے گئے تھے, تو اس کے بارے میں اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں کر رہے ہیں تو کیا یہ کسی نتیجے پر پہنچے گا, چیزیں سامنے آئیں گی نہیں آئیں گی. کیونکہ وہ جو صاحب ہیں وہ تو اینٹی ٹیررزم کورٹ کی انہوں نے گھاس نہیں ڈالی, اور اس کے بعد ظاہر ہے شہباز شریف نے ایک معاہدہ کر لیا ان کے ساتھ, اور وہ کیسز بھی غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ ختم ہو گئے. اگین ATC کے کیسز عمران خان بھی بھگت رہے ہیں, طاہر القادری بھی, مطلب پولیٹیشنز بھگت رہے ہیں, لیکن ایک طرف بالکل ہی جو ہے نہیں تو یہ وہ امیونٹی ہے. اچھا اور شوکت علی صدیقی سے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو رپورٹ ہے فیض آباد دھرنے کی,
یہ آپ کیوں نہیں حکم دے رہے کہ آپ اسے شائع کر دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی عدالت کے حکم پہ سیل کی گئی ہے. اچھا پھر انہوں نے لائٹر ٹون میں ایک اور بات یہ کی جو میں رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ مجھ پہ پہلے ہی 6 ریفرنسز ہیں جوڈیشل کونسل، آپ چاہتے ہیں کہ 7واں بھی اس طرح بھی ہوا. لیکن اگین وہی بات ہے کہ کوئی ایسی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے انویسٹیگیشن کی. گول نازک موڑ پہ جو ہیں ہم وہی نازک موڑ پہ گول پا رہا ہے. ہاں نازک موڑ کا تو بڑا فائدہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ایز واز ایکسپیکٹیڈ فیض آباد کچھ نہیں ہوا سر پلیٹ میں سر آپ کے سامنے، تو پھر ظاہر ہے کہ لاہور میں بھی ہوگا. اچھا تم نے تو سنزو کو بہت پڑھا ہے، کیا سنزو نے اس طرح کی بھی کوئی اسٹریٹجی بیان کی ہے کہ بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں، آپ تھکا دیں سامنے والے کو، تھکا دیں چلا کے سر. لیکن جس آہنی ہاتھ، ہاں لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. وہ جو آہنی ہاتھ ہوتا ہے جس سے نمٹا جاتا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ آنی ہاتھ کہاں ہے؟ وہ ابھی وہ دکان میں. اچھا ہوا میرے کان میں آواز آ گئی کہ بریک لے لو، اس سے پہلے کہ مجھے جواب نہ دینا پڑے آپ کو. لے لیجئے بھائی، تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے فیض آباد دھرنے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج جو باتیں کی ہیں، تو ایک بات ایسے ابھی آپ سن رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جو ایک پورے شہر کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا روک دیتے ہیں اور پولیس سرونگ پولیس افسروں کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ یقیناً ہم بھی یہی سوال پوچھتے آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید اسرار احمد تنولی صاحب بھی یہی سوال پوچھتے ہیں. اسرار احمد تنولی صاحب کون ہیں؟ یہ اینٹی ٹیرر اسکواڈ اسلام آباد کے ممبرز ہیں، کمانڈو ہیں، اور یہ فیض آباد دھرنے کے ایک ہیرو بھی ہیں، کیونکہ جب انہوں نے اٹیک کیا ایف سی پر، پولیس پر، اور مار پیٹ ہو رہی تھی، تو ایک ایف سی کے جوان زمین پر لیٹا ہو رہا تھا، اس پر حملے ہو رہے تھے. تنولی صاحب نے ان کو بچانے کی کوشش کی، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا آپ خود ہی سنیں. ہم اتنا کنٹرول ہو چکا تھا کہ رضوی لوگ یہ ایمبولینس میں بیٹھ کے وہاں سے پل سے نیچے اترنے لگ گئے تھے. ساری ایف سی بھاگ گئی، ساری نفری بھاگ گئی. میری اچانک نظر پڑی ہے اس پہ، وہ اس کے اوپر کلاڑوں کے وار کر رہے تھے. بھاگ کے گیا ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچائے رکھا ہے. ہوں 10-15 لوگوں کو مارا بھی ہے اور اس کو کندھے پہ اٹھا کے واپس لے کے آئے ہوں. اینڈ پہ آ کے جب ہم پیچھے موو کر رہے تھے، ہٹ رہے تھے، تو بس اچانک سے پتھر آیا اور وہ آئی پہ لگ گیا. دے آلسو نو کہ آئی کے اندر بھی سٹیچز ہیں، مکمل آئی مکمل اندر سے ڈیمیج ہے، ریٹینا ڈیمیج ہے، اسکلیرا ڈیمیج ہے، اس کو پراپر کیئر کی ضرورت ہے. اور باہر سے میرے 10 سٹیچز ہیں، اور اس طرح مجھے ایمبولینس میں ڈال کے بھیج دینا، میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. اتنی تکلیف مجھے جب چوٹ لگی ہے نا اس وقت نہیں ہوئی جو میں ابھی بیئر کر. اچھا اسرار صاحب ابھی بھی زیر علاج ہیں لاہور کے ایک ہسپتال میں. ایک آنکھ کام کر رہی ہے، ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی ہے. تھوڑا سا میں ان کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ اب یہ آج کل کیا کر رہے ہیں، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. بھائیوں بہنوں میں سب سے بڑے ہیں، بھائیوں اور بہنوں کی جو تعلیم ہے اس کا بھی خرچہ یہی پڑتے ہیں، بلکہ اونلی بریڈ ونر ہیں اپنے فیملی کے. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ان کا بنا کیا، تو آج مجھے آخرکار پتہ لگ گیا. اور اب سن کے کافی حیران ہوں گے شاید کہ آج کل جب ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ یار جو پاکستان میں، میری تو ایک آنکھ ہے، جو پاکستان میں لوگ معذور ہیں یا تو نابینا ہیں یا ان کی ٹانگیں نہیں چلتی، ویل چیئر میں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے اور اپنے دوستوں نے ایک ڈس ایبلڈ انکلوسیو ایسوسیشن اب کھول لی ہے، اور جو ڈس ایبلڈ پرسنز ہیں اسلام آباد اور گرد و پیش، ان کی یہ مدد کرتے ہیں. خود تو ان کی کیمسٹری کی بھی بی ایس کی ڈگری ہے وہ اپنی جگہ. ڈس ایبلڈ یوتھ فیسٹیولز ہولڈ کرتے ہیں. ایک ریمپ ویل چیئر ریمپ پہ بھی شو کیا ہے، مطلب یہ ماڈلنگ ٹائپ ویل چیئر فیشن شو. اور جو ڈسیبلڈ بچوں کی جو اسکول میں انرولمنٹ ہے اس میں بھی بہت بڑا حصہ لے رہے ہیں. آج ہی یہ میں نے پتا کیا ان کی کچھ تصاویر بھی ہیں، اگر وہ چلا جائیں ڈسیبلڈ کے ساتھ تو اچھا ہوگا. ہم آج ہی عماد علی ملک ایک جرنلسٹ ہیں، ان کی ٹائم لائن پر یہ ایک بار پکچر دیکھی تو پھر میں ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، یہ تو بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اچھا ہاں یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے
چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا, ہم اکثر ہم نے بات کی ہے, ہم سیڑھیاں چل کے چلے جاتے ہیں, ویل چیئر والا کیسے جائے گا, ہر جگہ کہیں ریمپ نہیں ہے, ہمیں اپنے آفس میں کم ملتے ہیں, کانسیپٹ ہی نہیں ہے. حالانکہ بغیر ایک ایکسٹرا پائی خرچ کیے وہ ریمپنگ ہو سکتی ہے. اچھا, اور ہمارے ذہن میں ہی نہیں آتا نا, کر ہی نہیں ہوتا, کوئی بلڈنگ کا پلان بنانا ہے وہ سوچے گا ہی نہیں. اتنی سی سمپل بات ہے, باتھ روم آپ لے لیں نا, ہمارے لیے تو اٹھنا بیٹھنا چل ہم کر لیتے ہیں, کسی کی اگر ٹانگیں کام نہیں کری وہ کیسے اٹھے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ میں اور کہیں نا ڈسیبلڈ باتھ روم ایک تو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تاکہ ویل چیئر فٹ ہو جائے, اور ساتھ میں ایک بار بھی لگی ہوتی ہے. تو یہ ان چیزوں کے لیے بھی کیمپین کر رہے ہیں. اب اور دیکھیں اگین ان کی بہادری کا تو آپ کو اسی وقت احساس ہو گیا تھا نا, ساری نفری بھاگ گئی, اس نے کہا بسم اللہ اور یہ اندر گھس گیا. اب اس کی بھی ہی پیڈ اے پرائس فار اٹ. لیکن مطلب اللہ میاں کا کمال ہے. آپ کو پتہ ہے آئرنی کیا ہے؟ کیا تمام ایسے لوگ جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کے مقدمات ختم ہو جائیں گے. یہ مطالبہ جو ہے ان کا تھا اور یہ مان لیا گیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کو کمپنسیٹ بیچارے کیا گیا یا نہیں کیا گیا, لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ ان کی آنکھ ضائع نہیں ہوئی, یہ حکومت کی ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے. بیکاز ان کے ان ایکشن تھا, ان کی ساری جو ہے وہ تھی. مطلب اس طرح کے لوگوں کو کیسے آپ کانفیڈنس دیں گے لا انفورسمنٹ ایجنسی؟ نہیں, یہی آئی مین دیکھیں بالکل یہاں تو حکومتی اندھی ہے نا, ریاستی اندھی ہے. یہ تو اپنے ایک آنکھ کے ساتھ بھی وہ کام کر رہے ہیں جو در حقیقت ہماری حکومت اور ہماری ریاست کو کرنا چاہیے. تو آئی ول سے کہ اف دیر از اے ہیرو آف دا ڈے تو وہ تو تنوری صاحب میری نظر میں یہ ہیرو ہے, یہ ہیرو ہے. اور عجیب بات ہے, مطلب میاں کی شان دیکھو کہ شاید یہی اس کا مقصد تھا کہ ان کی آنکھ چلی جائے تاکہ یہ آگے اتنے لوگوں کی مدد بھی کر سکے. کس سے جا کے سوال پوچھیں کہ کون ذمہ دار ہے؟ نہیں, یہ تو ہم ایک دوسرے سے ہی پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ جتنے جو سوال, سر کیا کورٹ سوال پوچھ رہی ہے ان کو جواب آپ کا خیال ہے ہمارے پوچھنے سے ملے گا؟ نہیں ملے گا. میرے پاس اتنا ہی ہے آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.